رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے۔ تین طرح کے وہ اشخاص کے بروز محشر اللہ پاک انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ دہ نصیب یہ کام ہم سب کریں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی ہماری وجہ سے کم ہو جائے اور وہ پریشانی دور ہو جائے تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کی ذات پر کثرت سے درود بھیجنا، انشاءاللہ بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا طاہری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا نام کاشان ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگ مزارات پہ جا کر سجدے کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں، تو اس طرح کا کرنا جائز ہے؟ ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، مزارات پہ دو سوال ان کے، کہ مزار پہ جا کے سجدہ کرنا اور دوسرا ان کے وسیلے سے دعا کرنا۔ پہلی بات تو میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر دوں اس کے کہ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ مزارات پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں۔ صحیح پوچھے تو آج تک ہم نے تو کوئی ایسا بندہ اس طرح نہیں دیکھا کہ مزار پر باقاعدہ جو سجدہ کر رہا ہو، جسے سجدہ کہا جاتا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہو۔ اگرچہ ہمارے علماء کرام نے، فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت نے پوری سجدے کے حوالے سے بھی وہ ممانت مذمت بیان کی ہے، لیکن آج تک ایسا یوں ہوتا نہیں ہے کہ کوئی جاتا ہے اور وہ جا کے سجدہ ہی کرے۔ بہرحال اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہے اور دوسرا سجدہ تعظیمی، جسے سجدہ تحیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو سجدہ عبادت یعنی کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا اس کے لیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے ساتھ خاص ہے، اور اگر کوئی اس کے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ سجدہ عبادت کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک کرنے کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو سجدہ ہے وہ سجدہ تحیت اور سجدہ تعظیمی ہے، جو ہم سے پہلے کی شریعتوں میں جس کا جواز رہا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا حکم الہی کی وجہ سے، اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تحیت اور تعظیمی ہے۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک اونٹ نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ تعظیمی کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اسلامیہ نے تا قیام قیامت اس حکم کی ممانعت فرما دی۔ تو اب کوئی بھی سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیت کسی بھی شخص کے لیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ تحیت اب جائز نہیں۔ باقاعدہ یہ اس کی حرمت پر احادیث کریمہ موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزبدۃ الزکیہ کے نام پہ پورا یہ سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیت کی حرمت پر پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے۔
اور اس میں بکثرت احادیث آپ نے بالکل احادیث کریمہ، کتب فقہ، شروحات حدیث، سب سے اس بات کو مدلل کر کے بیان کیا ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی حرمت بیان فرما دی ہے، تو اب کسی بھی شخص کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی سجدہ تعظیمی پھر بھی کر لیتا ہے، بطور عبادت نہیں بطور تعظیم، تو بھی اب اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ وہ ایک فعل حرام کا مرتکب ضرور ہوگا، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سجدہ تحیت کر کے شرک کا ارتکاب کر لیا ہو، کیونکہ سجدہ تحیت اور سجدہ عبادت کے اندر سابقہ شریعتوں میں یہ فرق رہا ہے۔ ٹھیک، تو اب رہا معاملہ، ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو مزارات پر، جیسے کہ آپ نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے، مزارات اولیاء پہ الحمدللہ علماء اہل سنت کی بھی حاضری ہوتی ہے، ہماری بھی حاضری ہوتی ہے، عوام بھی حاضری دیتے ہیں۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، بکثرت ایسے بھی ہوں گے جو ہر جمعرات کو کسی نہ کسی بزرگ کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی کسی کو مزار کے آگے یوں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کسی مزار کے آگے کسی کو سجدہ کرتے دیکھا؟ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی جو صحیح سجدہ کرتے ہیں، جو بات کا تو ہوتا ہے، میں اگر آپ اس کو، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یا تو کسی نے اپنی جہالت کی بنا پہ کر لیا، آپ نے حکم بیان کر دیا کہ وہ حرام ہے اگر تعظیم کے لیے، اور ایسا تو کسی مسلمان سے تصور نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی جاہل بھی ہے تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر بھی معذاللہ کوئی عبادت کے لیے کرے، ایسا تصور بزرگ کو سجدہ عبادت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو کوئی تعظیم کے لیے بھی کرے گا تو وہ حرام ہے، گناہ گار ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چوکھٹ کو چومتے ہوئے کچھ جاتے ہیں، یوں بوسہ دیتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھنے والا اس کو سجدہ سمجھتا ہے، ایسا بھی کیا کرنا چاہیے؟ اب کسی نے مثال کے طور پہ جو دروازہ ہے، دروازے کے پٹ جو دو پلو ہوتے ہیں، کوئی دروازے کے پلو کو چوم رہا ہے، اور کوئی نیچے والے کوئی نیچے والا حصہ جو دروازے کی چوکھٹ کا نچلا حصہ ہوتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگا کے چوم رہا ہے، کوئی باقاعدہ اپنے ہونٹ لگا کر چوم رہا ہے، تو اس کو کسی بھی اعتبار سے سجدہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی جو سجدہ فرمایا گیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، تو ان 7 ہڈیوں میں پیشانی پلس یہ ناک، دونوں کا ذکر حدیث مبارکہ میں، یہ زمین پر لگے، ہاتھ زمین پہ لگے، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، یہ حدیث مبارکہ میں ان اعضاء کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو اس انداز سے جب سجدہ کیا جائے گا تو یہ سجدہ ہے۔ اب جب اگر کوئی چوکھٹ کو چومتا ہے تو اپنے ہونٹ لگائے گا، پیشانی نہیں لگا رہا ہو، ٹھیک ہے، اب صرف اس نے اپنے ہونٹ لگائے یا کسی نے دونوں ہاتھ لگائے اور یوں ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا ہے، تو یہ سجدہ نہیں کیا، یہ اس نے اس جگہ کے عظمت کے پیش نظر مزارات اولیاء کے قرب و جوار کی وہ جگہ ان ہستیوں کی بدولت یہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو جب بابرکت ہے تو اس بابرکت مقام کے دروازے کو اگر کسی نے چھو لیا ہے اور چوم لیا ہے تو یہ عمل جائز ہے، لیکن سجدے والی حیت یہاں پر شرعی اعتبار سے نہیں بن پاتی۔ اب اس اپنے ہونٹوں سے اس چوکھٹ کو چومنے والے شخص پر اب کوئی اگر سجدہ کرنے کا الزام لگاتا ہے تو یہ اس کی طرف سے سراسر تہمت ہے، الزام ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ایک ایسے کام کی نسبت کر رہا ہے کہ جو کام حرام تھا اور وہ کام حرام وہ کر نہیں رہا، ٹھیک ہے، اب اس کو زبردستی کو یہ کہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے تو ایک مسلمان کے لیے تہمت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اچھا، وہ جو چوم رہا ہے، اگر ہم اس کو کچھ کہیں کہ اب عوام ہے، کم علم ہے، لوگوں کو اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے، ہم بڑے بڑے علماء کو دیکھتے ہیں وہ مزارات پہ حاضر جب ہوتے ہیں، تو جو ایک ہماری کتابوں میں باقاعدہ اس کے آداب احترام بیان کیے گئے ہیں کہ آپ مزار سے اتنے گز یا اتنے ہاتھ آپ دور کھڑے ہو کر آپ اپنا سلام عرض کریں، فاتحہ پڑھیں، ان چیزوں سے بچیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں میں تشویش پیدا ہو۔ یہ سوال کا ایک جز تو یوں کلیئر کرنا ضروری بھی ہے کہ اس عمل کو جو لوگ اگر چوکھٹ چوم رہے ہیں تو یہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، بالکل۔ اب رہا معاملہ، چلیں یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ سجدہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے ناظرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو اپنی کم علمی کی بنا پر، نادانی کی بنا پہ سجدہ سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ سجدہ سمجھ کے وہ اس طرح کی چیزیں نوٹ کر کے پھر وائرل کر دیتے ہیں اور اس طرح پھر وہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں یہ حضرات مزارات کو سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سجدہ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو اب ایسے مواقع کہ جہاں پر لوگ تہمت میں پڑیں اور
اس تہمت میں پڑنے کی وجہ سے ایک حکم شرع یعنی چومنا جائز تھا، اس کو وہ سجدہ سمجھ کے اس کا کچھ غلط رنگ دیتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر جب ہاں عوام ہو، عوام کے سامنے اس طرح چوکھٹ کو نہ چوما جائے کہ چومنے والے کو دیکھنے والا کہیں سجدہ سمجھ کے بدگمانی میں پڑے، پھر اس کے بارے میں کہ یہ حرام کام ہو رہے ہیں یہاں پہ، تو اس اعتبار سے احتیاط اسی میں ہے کہ چوکھٹ کو بھی اس انداز سے نہ چوما جائے عوام کے سامنے کہ وہ اس کو سجدہ سمجھیں۔ ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جب وہ سفر سے آیا کرتے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومتے، آپ کے قدموں کو بھی چوما کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو صحابہ نے چوما ہے تو قدموں کو روایات میں باقاعدہ بالکل احادیث کریمہ میں موجود ہے، تو اب یہ جب چومنے والا قدموں کو چومے گا تو لازمی بات ہے وہ جھکے گا۔ جب قدموں کو چومنے کے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ اسی نے نیچے جھکنا ہے اور قدموں کو اپنے ہونٹ لگا لینے، تو یہ عمل سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ممانعت فرما دی، لیکن اس عمل سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو منع نہیں فرمایا، تو دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں۔ تو عوام کے سامنے اس طرح کے انداز کو اختیار نہ کریں کہ وہ چوکھٹ کو چومنے کو سجدہ تعظیمی یا معاذ اللہ سجدہ عبادت سمجھیں، اس سے احتیاط کریں۔ باقی جو بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا جو ادب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ مزارات اولیاء کے کم از کم 4 ہاتھ کا فاصلہ، 1 ہاتھ یہ ہمارے اتنا، یہ 1 گز ہوتا ہے، تو اتنے فاصلے سے کھڑے ہوں کہ 4 ہاتھ کم از کم، تو قریب ہونا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، اور اس میں بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مزارات اولیاء کو چومے نہ، ہاتھ ٹچ نہ کریں، نہ ہاتھوں سے وہ کریں، نہ اگرچہ جائز ہے، اگرچہ ہاتھ لگانا، ہاتھوں کو چومنا جائز، اسی طرح اپنے ہونٹوں سے قبر کو چومنا جائز، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ چوما جائے۔ اگر کوئی چوم بھی رہا ہو، قبر کو بوسہ بھی لے رہا ہو، تو وہ حرام یا ناجائز کام کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ اولیاء کرام کے قرب میں کی جانے والی جو دعائیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، تو جہاں اولیاء کرام موجود ہوں، جہاں ان کی عبادت گاہ ہو، تو وہ مقام متبرک ہے، تو ان کے وسیلے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور ان کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں الحمدللہ وہ جلد قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہاں جانے والے، وہاں دعا کرنے والے، ان کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے، یہ ان کو تجربہ بھی ہوگا کہ دعا تو کی ہے، لیکن مزارات اولیاء کے قرب میں جا کر ان کے وسیلہ پیش کر کے کی جانے والی دعائیں وہ قبول جلدی ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ والوں کی طرف سے بھی ایک برکت دعا کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ جی بڑھتے ہیں مزید ناظرین کے سوالات کی طرف۔ سوال پوچھنا ہے، کوئی شریف فقیر بھی کوئی نشانیاں تو بتا دیو جو بھائی شریف فقیر کیسا ہونا چاہیے، اور کتنی آمدنی ہوئے، کتنی ہوگی مالیات ہوئے تو وہ شریف فقیر نہیں ہوگا، جب کتنی ہوگی۔ جی مزید مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ زکوٰۃ کے پیسے مستحق زکوٰۃ کو دے کر اسے مالک بنایا جاتا ہے، تو باقی جو 7 مصارف ہیں زکوٰۃ کے اس پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید امام صاحب کے لیے فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے، اگر سنتیں پہلے نہیں پڑھی، جماعت کروا دی امام صاحب نے، تو اس طرح نمازیوں کا اور امام کا نماز کے بارے میں کیا حکم ہے، شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی شرعی فقیر کے حوالے سے بھی ایک پورا چیپٹر ہی ہے پورا، اور دوسرا سوال بھی جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ایک کو ہم دیتے ہیں تو بقیہ پر کیسے عمل کرنا ہے، کتنے مصارف ہیں، تو دونوں کا کوئی خلاصہ ہی مختصراً وہ بیان ہو جائے۔ ویسے بہت دونوں بڑے ڈیٹیل والے ہیں، تفصیل والے سوال ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے ایک باقاعدہ پمفلٹ وہ جاری ہے جسے زکوٰۃ کا حقدار کون، اور اس میں ایک ایک چیز یعنی اس کی جو شرائط ہیں وہ خلاصتاً پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے اس پمفلٹ پر لکھی ہوئی ہیں، اور کون سی چیزیں مائنس ہوں گی، کون سی چیزیں نہیں ہوں گی، اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ اگر آپ اس کو اپنے علم میں لائیں، مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کم از کم اچھی طرح یہ ذہن نشین ہو جائے گی۔ اس کا خلاصہ کیا چلے گا؟ شرعی فقیر کا
ایک معنی تو ہے کہ فقیر تو بہت سارے ہوتے ہیں جو گلی محلوں میں بھی بھیک مانگتے ہیں، بھکاری جن کو کہا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی یوں پیشہ ور فقیر نہیں ہوتا۔ شریعت مطہرہ نے مالداری کے اعتبار سے ایک نصاب مقرر کر دیا ہے کہ اتنی مالیت کا کوئی شخص اگر مالک ہے تو وہ غنی ہے، اور جو اتنی مالیت نہیں رکھتا تو وہ غنی نہیں ہے۔ تو غنی کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ فقیر، اس اعتبار سے اس کے ساتھ لفظ شرعی کا استعمال ہوتا ہے، شرعی فقیر، یعنی شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ شخص نصاب کا مالک نہ ہونے کی وجہ سے یہ غنی نہیں ہے بلکہ فقراء یعنی فقیر کہلاتا ہے۔ تو اب وہ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ تو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا کوئی بھی ساز و سامان یا اتنی مالیت کی کوئی مال تجارت یا اتنی مالیت رکھنے والے روپے، پیسے، پرائز، بونڈ، کرنسی وغیرہ اگر کسی کے پاس ہیں اور حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، اس کے اوپر قرض وغیرہ بھی نہ ہو، یا اگر قرض ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد بھی اگر کسی کی ملکیت میں اتنا مال بنتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی ہو تو وہ شخص غنی کہلائے گا، غنی۔ اور جس کی ملکیت میں اتنا مال نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی ہو، تو اتنا مال نہ ہو حاجت اصلیہ سے زائد، تو وہ شخص پھر شرعی فقیر کہلائے گا، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ شرعی فقیر کا زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی ایک ہے شرعی فقیر ہونا اور ایک ہے شرعی فقیر لوگوں سے مانگتا بھی پھرے، جی جی، یعنی یہ یہاں پہ اس کو یہ اجازت ہے، یہ زکوٰۃ نہیں مانگ سکتا، یعنی کوئی دے اور وہ لے لے، زکوٰۃ ادا ہو جائے ہو گی، جائے گی۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ آگے لوگوں سے سوال کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ شرعی فقیر کے اعتبار سے یہ ہوا۔ اب باقی اگلا جو سوال تھا کہ مصارف زکوٰۃ اور بھی ہیں، تو صرف شرعی فقیر ہی کو زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ تو دیکھیں کیوں دی جاتی ہے یا اس کے علاوہ کو نہیں دی جاتی، ایسا نہیں ہے کہ بقیہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ قرآن پاک میں جن مصارف کو بیان کیا گیا ہے، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا، امت کا جن مصارف پر اتفاق ہوا ہے، اجماع ہے، تو ان مصارف میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ عمومی اعتبار سے جو دیگر مصارف ہیں ایسے افراد کچھ کم ہیں، اور جو شرعی فقیر والی جو کیٹیگری ہے یا مصرف ہے، یہ عام طور پہ یہ مصرف زیادہ ہے۔ مساکین بھی ہیں، مساکین مساکین بھی ہیں۔ تو مسکین کا جو درجہ ہے نا وہ فقیر سے بہت زیادہ لو لیول کا ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد بھی ہیں لیکن ان کی تعداد ہے کم، جبکہ شرعی فقیر والا جو لیول ہے وہ مصارف اس کیٹیگری کے بہت زیادہ ہیں، رشتہ داروں میں بہت زیادہ مل جاتے ہیں، اہل محلہ میں مل جاتے ہیں، پڑوس میں مل جاتے ہیں، جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ملازمین ہوتے ہیں، وہاں پہ اس درجے کے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جن کو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا حقدار قرار دیتے ہوئے شرعی فقیر کہا جاتا ہے۔ ورنہ اور مصارف میں بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن دیگر مصارف کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس میں دو تین جگہ مساکین بھی اسی میں آ گئے، فقراء بھی اسی میں آ جائے، اچھا پھر آگے مکروز بھی اسی میں ایک مصرف اس میں بطور خاص ہے۔ اچھا فی سبیل اللہ جو ہوتے ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو فی زمانہ جو طالب علم کی کیٹیگری ہوتی ہے جن پر ایک زکوٰۃ کا مال خرچ ہوتا ہے، ایک وہ افراد ہیں ان پر بھی ان معنوں میں ان پر بھی زکوٰۃ کا وہ مال خرچ ہوتا ہے۔ اچھا یہ سوال شاید ان کے ذہن میں اس طور پر بھی ہو، چلیں اس کے بھی یہ رہنمائی ہو جائے نا کہ یہ 8 جو بیان ہوئے ہیں کیا سب کو ہی دینا، مصارف میں خرچ کرنا ہوگا، یا کسی ایک مصرف میں بھی خرچ کر دی ہو جائے گی؟ زکوٰۃ مثال کے طور پہ کوئی 50,000 روپے نکال رہا ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں سب کو اپنے یہ 50,000 روپے کے وہ باقاعدہ حصے کریں اور ایک ایک مصرف میں ایک ایک حصہ ادا کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ان مصارف میں سے کسی بھی ایک مصرف میں اگر زکوٰۃ کی پوری رقم بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور، قبل سنت امام کی امامت کر لینا، اب اس میں دو طرح سنت موقدہ بھی ہے، سنت غیر موقدہ بھی، کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ اس کی تاکید احادیث کریمہ میں ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کے حکم کی تاکید فرمائی ہے۔ تو سنت موقدہ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنت موقدہ ہیں، جمعۃ المبارک سے پہلے کی 4 رکعت موقدہ ہیں، اور اسی طریقے سے جو فجر کی نماز ہے اس سے پہلے کی 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، اس کی اور زیادہ تاکید، اس کی اور زیادہ تاکید ہے، قریب با واجب۔
تو اب اگر کوئی سنت موقدہ نہ پڑھے اور جماعت امام کروا رہا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے، بلا عذر سنتوں کا ترک یہ ممنوع ہے، اور اگر ترک کی عادت بنا لیتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اور یہ عادت اگر بالکل علل اعلان ہے تو فسق اعلانیہ ہوگا، تو اب تو معاملات اور سخت ہو جائیں گے جماعت کے حوالے سے۔ تو اگر امام نے سنت موقدہ نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش ہے، وقت میں گنجائش ہے کہ سنت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جماعت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ وقت میں گنجائش یعنی نماز کا وقت ایک ہے، جماعت کا وقت۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں امام سوال کرتے ہیں تو ہم سے ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اصل میں جماعت کا ٹائم ہو گیا تھا نا تو یوں کر لیا ہم نے، اب جماعت کا ٹائم تھا جماعت۔ اچھا، کبھی کبھار اگر ایسی صورت امام کے ساتھ بھی پیش آتی ہے اور امام سنتوں میں مشغول ہے اور اس کے 1-2 منٹ اگر جماعت میں تاخیر بھی ہوتی ہے تو نمازیوں کو تو یہ برداشت کرنا چاہیے، یہ رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ وہ آپشن ہی نہیں ہے اس طرح کا کہ آپ ایک نمازیوں کی ایک تعداد ہے کہ جو ظہر کی کہیں تو بعد میں نماز سنتیں ادا کریں، یعنی ظہر کی سنتیں انہوں نے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، حالانکہ یہ بھی عادت اچھی نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن امام کو یہ اس کو ایک سہولت ہونا ہے کہ نمازیوں کی طرف سے مجھے کوئی تعان و تشنیع، تو پھر وہ کبھی کبھار والی بھی غلطی نہیں کرے اور اس کو بر وقت ہی اپنی نماز کو جو ہے وہ پہلے سے ہی سنتیں ادا کر کے پھر اپنی نماز پڑھے۔ تو اب امام عمومی اعتبار سے جو ائمہ کرام ہیں وہ سنت قبلیہ کا اہتمام پہلے سے کرتے اہتمام ہیں، دار ہے، باقاعدہ مسجد میں آ کے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بالفرض کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کی مسجد میں، جیسے اس وقت کراچی میں میرے خیال میں جماعت فجر کا جو وقت ہے وہ کہیں 6:35 ہے، کہیں 6:40 یہ فجر کی جماعت کا ٹائم یہ چل رہا ہے۔ میری مسجد میں 6:45 ہے، اب ایسا نہیں کریں ہماری مسجد کا نام نہیں، اچھا، ہم نے 6:45 رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کی مسجد میں 6:45 ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ اب آپ کی مثال نہیں دوں گا، کوئی 6:40 والی جہاں جماعت فجر کی قائم ہو رہی ہے وہاں امام صاحب وضو وغیرہ کر کے ہی پہنچے اور 6:39 ہو گئے۔ اب ان کے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہ کراچی میں اس وقت جو طلوع آفتاب ہو رہا ہے وہ 7 آج کل کا جو دن چل رہا ہے 7 غالباً 12 یا 13 ہوگا، تو اب اتنا ٹائم موجود ہے کہ امام صاحب بآسانی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے امام صاحب سنتیں پڑھیں گے، سنتیں ہی پڑھیں گے، سنت پڑھنے کے بعد جماعت کا اہتمام کریں گے۔ اور وہ جو میں مسئلہ ذکر کر رہا تھا کہ وقت کم ہے، تو وہاں وقت کم ہونے کا مطلب جماعت کا جو خاص وقت ہے وہ وقت مراد نہیں ہے، بلکہ جماعت سے نماز کا وقت ہی تھوڑا رہ گیا۔ مثال کے طور پہ 7:05 ہو گئے، اب اگر سنتیں پڑھیں گے اور پھر فجر کی جماعت قائم ہونے میں دشواری ہو سکتی ہے، تو جس میں سنت پڑھنا اور فرض پڑھنا یہ دشواری کا باعث ہو تو اب جماعت میں فرض کی جماعت قائم کر لیں۔ لیکن عام طور پہ مساجد کے اندر ایسا نہیں ہوتا، مساجد میں ایسا نہیں ہوتا، وہ نہیں ہے، امام نہیں ہے تو مؤذن پڑھا دیں گے۔ ہاں، تو اس وجہ سے ایک نارمل مثال ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے تو اس وقت میں یہ ہے کہ پھر سنتیں ترک کی جا سکتی ہیں اور جماعت کا اہتمام کر لیا جائے۔ اس میں بھی اگر یہ ہو کہ ٹائم یہ ہو چکا ہے، اتنا ٹائم ہے، اور امام نے اگر بالفرض یہ ہے کہ وہ جماعت ہی چلی جائے گی تو پھر کوئی اور نماز کا اہل ہے اور سنتیں ہی پڑھ چکا ہے، اس کو نماز کے لیے وہ نماز کا اہل ہے، وہ نماز پڑھائے، وہ نماز پڑھا لے۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ جماعت کا ٹائم قریب آ چکا ہے اور امام صاحب نے سنتیں نہیں پڑھی، کبھی امام صاحب باہر سے آتے ہیں مارکیٹ سے، کسی بھی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور سنتوں میں جیسے ظہر کی سنتوں میں 3 منٹ رہ گئے اور جماعت کا وقت 3 منٹ باقی ہیں، تو اب امام صاحب پہلے سنتیں پڑھیں گے۔ اب یہ اگر جماعت اگر 1:30 بجے ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے 1:32 پہ جماعت قائم ہو، تو یہ 2-1 منٹ انتظار کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمازیوں کو اس طرح کے معاملے میں تعاون کرنا چاہیے۔ بعض نمازی بالکل یعنی ٹائم دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور امام صاحب کے لیے سنتیں پڑھنا بعض اوقات بڑی دوبھر ہو جاتا ہے کہ انہی کو دیکھتے رہتے ہیں، اب گھڑی دیکھ رہے ہیں اور امام کو دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑا تشویش میں امام کو نہ ڈالا جائے، ان کو سنتیں پڑھنی دی جائے۔ بائی چانس کبھی اگر ایسا ہو جائے تو امام صاحبان اس حوالے سے ان کو معذور سمجھا جائے، لیکن جہاں پر امام صاحب ہی اگر سنتیں پڑھنے کے لیے آتے ہی 1:30 بجے جماعت کا وقت ہے، وہ آتے ہی 1:27 میں 28 منٹ میں پھر سنتیں پڑھتے ہیں اور اس دوران پھر 3-4 منٹ اوپر چلے جاتے ہیں جماعت قائم ہونے میں، تو امام صاحب کا یہ فعل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ عوام کو جو جماعت کا وقت دیا ہے تو اس وقت کو ملحوظ رکھنا بھی یہ اخلاقی اعتبار سے ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نماز جماعت کے لیے آتے ہیں اور انہیں جماعت کے بعد فوراً کوئی کام ہوتا ہے، تو اس طرح تاخیر ہونے کی وجہ سے وہ آزمائش کا شکار ہوں گے۔ تو امام صاحب کا کبھی کبھار یہ عمل تو ہو سکتا ہے،
रूटीन में ऐसा अमल ना करें। ٹھیک ہے، ایک سوال ہے کہ یہ میسج آئے کہ کیا وہ چائے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ بھی چائے پی رہے ہیں حضرت، یہ مسئلہ بیان فرمائیں، یہ ان کو تشویش کیوں ہوگی؟ دوسرا، کن چیزوں کے کھانے سے باقاعدہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کھانے سے ٹوٹتا ہے؟ چائے پینے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ چائے پینے سے یا بعض اوقات دودھ والی چیز کھا لینے سے منہ میں ٹیسٹ تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر فی الفور اگر نماز پڑھنے کا وقت ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ کلی کر لیں، اور منہ میں آنے والی چائے کی یا دودھ پینے کے بعد یا لسی پینے کے بعد بھی کچھ بو آتی ہے، اس کو دور کر دیں۔ باقی کون سی ایسی چیز ہے جس کو کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے سے تو مطلقاً نہیں ہے، البتہ بعض عوارض ہو سکتے ہیں۔ اب کوئی ایسی چیز پی ہے جس سے آدمی نشے کے اندر چلا جاتا ہے، بے ہوشی کے اب اندر وہ چلا الگ جاتا ہے، صورت ہے یہ کہ الگ اگر جو وضو توڑنے والی چیز ہے۔ کسی نے نشہ آور چیز پی لی جس کی وجہ سے نشے میں آ گیا، بے ہوش ہو گیا، تو پھر یہ صورت ایسی ہے کہ جن سے وضو ٹوٹ جائے گا، نشہ آنے کی صورت میں اور بے ہوش ہو جانے کی صورت میں، اس طرح وضو ٹوٹنے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کن چیزوں کے کھانے سے، تو حلال کسی چیز کے بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سمپل سادہ سا اصول، یہی جواب اس کا۔ حلال کوئی بھی چیز جو حلال ہے اور اس کو اس نے کھایا ہے یا پیا ہے، بس فرق یہ آئے اور گا کہ اس میں جہاں حدیثوں میں وہ منع کیا گیا بطور خاص ہے، اب کچی لہسن، پیاز ہے، لہسن ہے، یا عام بھی نارمل جو بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اچھی طرح کلی کریں۔ اب کلی آپ کو کتنی کرنی ہے، یا کسی کے بعد مسواک کی بھی حاجت پڑ سکتی ہے، ٹوتھ پیسٹ آپ کر لیتے ہیں، کچھ بھی آپ کر لیں، اصل چیز یہی ہے کہ وہ ازالہ ہو جائے، کہ اسمیل نہ ہو، بدبو نہ ہو، اس کا ازالہ ہو جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والوں کے لیے یہ فرمایا کہ وہ کچی پیاز نہیں کھائیں، جن کو ابھی وہ کھائیں اس درخت میں سے جو لیں تو وہ ہمارے وہ مسجد کے قریب بنائیں۔ مطلب یہ کہ وہ پھر صحابہ اہتمام کرتے تھے وہ ان چیزوں کو نماز سے پہلے، اور آج بھی جن کا ذہن ہے تو وہ اس چیز کا اہتمام کرتے۔ پھر نماز ہے، یہ نماز کے لیے بھی ہے، یہ مطلقاً یہ نہیں کہ میں نے تو مسجد میں جانا ہی نہیں، یا اپنی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، گھر میں خواتین جیسے پڑھتے ہیں، تو اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم یہ کھائیں اور اس کے بعد فوراً نماز پڑھیں، ان کے لیے بھی یہی رہے گا۔ ظاہر ذکر الہی ہے، نماز ہے پورا، تو صفائی ستھرائی کر کے ہی وہ نماز پڑھیں گے۔ مرد حضرات کے لیے مسجد میں جانے میں تو اور زیادہ تھوڑا اور زیادہ احکامات، پہلو بن جاتا ہے کہ ایک تو نماز پڑھنی ہے، پھر مسجد بھی خوشبودار رکھنی ہے، اور کوئی ایسی چیز کھا کر کہ جس کے کھانے کے بعد منہ میں اس کی بو باقی رہے اور اسی کی ڈکاریں آتی رہیں جس کی وجہ سے مسجد میں بو کا بھپکا آئے، تو ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ خواتین کو بھی نماز سے پہلے اگر یہ کھانا ہے تو منہ کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہوگا، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، مولی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو کھانے کے بعد آدمی کے منہ کا ذائقہ جس کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے اور بو پیدا ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کے کھانے میں کھانا جائز ہے، لیکن کھانے کے بعد اگر فوراً نماز پڑھنی ہے تو اچھی طرح منہ کو فریش کر لیں، صاف کر لیں، یا پھر یہ چیزیں اگر کھانی ہی ہیں تو پھر نماز کے بعد پھر ان چیزوں کا کوئی صورت نکالی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال ایک یہ ہے کہ میت اگر اس کے کوئی مصنوعی دانت لگائیں اور دانت بھی سونے کا لگا ہوا ہے تو کیا کریں گے؟ اتاریں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر وہ دانت فکس ہو چکا ہے کہ جس کو اکھاڑنے میں، نکالنے میں زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہو، تو ایسی چیز اگر مردے کے دانتوں میں اس انداز سے وہ دانت فٹ ہے، فکس ہے، تو پھر اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ البتہ اگر دانت جو ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے، بآسانی نکالا جا سکتا ہے، لگاتا ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے عرف میں بتی سی کہا جاتا ہے، وہ پورے دانتوں کا ایک فریم بنا ہوا ہوتا ہے، اوپر نیچے کے دانت، تو وہ نکالے اور رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض دانت ہوتے ہیں 2-3 دانتوں کا، وہ ایک وہ ہوتا ہے، اور تار برج بنا کے لگا دیا، تو اب وہ دانتوں کو لگا دیتے ہیں، مصنوعی دانتوں کو رات سوتے وقت نکال دیتے ہیں۔ تو یہ کم ہو گیا حضرت، اب تو کہاں چلا گیا، یہ سونے تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اس سے نیچے چاندی تک آئے تو وہ ہے، پھر آگے اور اب ایسے آ رہے ہوتے ہیں، بعض بیرون ملک سے باقاعدہ اس کے آرڈر دے کر اور ان کو تیار کرواتے ہیں، اور پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اس میں پیسہ لگتا ہے، اور نہ بھی سونے چاندی کا ہو تو عام بھی مصنوعی دانت ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ سوال تو کرتے ہیں، تو یہ مصنوعی چیز اگر قبر میں ساتھ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، یعنی فکس ہو چکے ہیں؟ فکس ہو چکے ہیں، نکالنے میں
اگر زندہ کو اذیت ہے تو ان چیزوں کے نکالنے میں مردے کو بھی اذیت ہوتی ہے، تو اب اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن جو بآسانی نکل جاتے ہیں اور جس کو باقاعدہ بغیر کسی تکلیف کے زندہ آدمی نکال لیتا ہے، رکھ دیتا ہے، پھر لگا لیتا ہے، تو اسی طرح وہ چیزیں، ایسے دانت اگر کسی شخص کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کو نکال لیا جائے گا۔ اگر سونا ہے تو اس طرح کی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، ان کو نکال لیں۔ اچھا، ایک سوال اور ہے، کیا غیر مسلم کا بلڈ وغیرہ ضرورت ہو تو مسلمان کو دیا جا سکتا ہے؟ یہ اسی کا الٹ بھی کر لیں، کبھی وہ بھی ضرورت ہوتی ہوگی؟ بس ضرورت مسلم یا غیر مسلم ایک دوسرے کو اگر ان کا بلڈ دیا گیا، چڑھایا گیا تو شرعاً یہ جائز ہے۔ البتہ مسلمان کو غیر مسلم کا بلڈ ڈائریکٹلی لینے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، دربار پر آپ نے سجدے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو جو چکر لگایا جاتا ہے جسے ہم طواف کہتے ہیں، تو اس پہ بھی کیا کہتے ہیں اب؟ دربار پر طواف کرنا، یا ایک تو ہے قبر کے ارد گرد کوئی ایسی ہو چیز، تو وہ اس کو کیسے کہیں گے آپ؟ طواف کے اس قبر کے اس انداز کے طواف کی بھی ممانعت ہے، تو یہ طواف بھی منع ہے، یعنی جائز نہیں، اس کی ہاں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہو طواف نا، آپ کوئی باقاعدہ کوئی طواف کر رہا ہو، مثال کے طور پہ اب یہ مزار، اب یہاں سے آپ آئیں، یہاں فاتحہ پڑھی اور یہاں سے آپ یہ نکل گئے، اس کو کیا طواف کہیں؟ اس کو طواف نہیں لوگ کہیں گے۔ ایسے سی بعض اوقات حماقت سے کام لیتے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی یہ کہہ لیتے ہیں۔ اچھا، طواف تو دیکھیں 7 پھیروں، اب یہ گنبد شریف ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کہیں ان کا قبہ جو بنا ہو مزار شریف کا جو بھی ہے، اب ادھر سے آئیں اور ادھر سے اپنی جانا ہے یا نکلنا ہے، یا ویسے ہی وہ اس کا احاطہ دیکھنے جا رہا ہے، بھی پورا مزار شریف کا دیکھ لیتا ہے، وزٹ کر رہا ہے، دیکھ مسجد رہا ہے نبوی شریف کی لوگ، وہاں مسجد نبوی تو ماشاءاللہ، لیکن اب اس کو اس انداز سے یہ پیش کر دینا کہ یہ دیکھیں بھی لوگ کو ادھر سے طواف، نکلتے ہیں یوں جاتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں یوں۔ اس کو طواف نہیں کہیں گے۔ جیسے بعض اوقات وہ مزار شریف اگر جس روم میں ہے، جس کمرے میں ہے، تو وہاں آمد و رفت کے حوالے سے ایک وہ بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ مزار پہ حاضری دینے والے یہاں سے آئیں اور ان کے لیے نکلنے کا رستہ اس طرح سے۔ اب یوں آنے اور وہاں سے مزار پر حاضری دے کر دعا سلام یہ پیش کرنے کے بعد واپسی نکلنے کا ایک رستہ الگ سے بنا دیا، تو اس کو طواف یا پھیرا نہیں کہا جائے گا۔ تو باقی طواف جس کو کہتے ہیں، جس طرح کعبۃ اللہ شریف کا جو طواف ہوتا ہے 7 پھیرے، 7 سے کم وہ طواف نہیں ہوتے نا۔ اچھا، وہ طواف ہی نہیں، یعنی یہ بھی ایک لوگوں کے لیے بعض اوقات ہوتے ہیں، وہاں جا کر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نفلی طواف جتنے، حتیٰ کہ اگر کسی نے 7 پھیرے کے بعد 8واں پھیرا بھی کر لیا تو حکم یہ ہے کہ 6 پھیرے اور کریں، تاکہ 7 پھیروں کا پورا ایک مجموعہ طواف کہلاتا ہے، یعنی وہ ایک نیا شروع ہو گیا، وہ نیا طواف شروع ہو گیا۔ تو اس لیے جو مزارات اولیاء پر جو حاضرین آتے ہیں اور ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے چلے گئے، تو اس کو طواف نہیں کہا جائے گا۔ انتظامیہ کی طرف سے ایک وہ ہوتی ہے، آمد و رفت زائرین کو پریشانی نہ ہو کہ جس طرف سے آئے وہیں سے سب واپسی جانے لگیں، تو پھر یہ دشواری ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان کے آمد و رفت کے اگر وہ ایریا الگ کر دیا، تو اس طرح مزار کے یوں گرد اگر کوئی گھوم کے واپسی جانا چاہ رہا ہے تو اس کو طواف نہیں کہہ سکتے، اور اس کو طواف کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور واقعی اگر کہیں 100% جس کو طواف کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا ہو رہا ہو تو ہم اس کی بالکل بھی کوئی طرفداری نہیں کریں گے، وہ جائز ہی نہیں، وہ اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اور اس میں کوئی طواف کی نیت سے معاذ اللہ کوئی مزار کے ارد گرد چکر لگاتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ طواف صرف کعبۃ اللہ شریف کا ہی طواف ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت اپنے عقائد بالکل کلیئر اور واضح ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہ باقاعدہ یہ طواف کا مسئلہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، مزارات کے بھی جو آداب ہیں، احترام ہے، اور پھر اس میں جو بھی شرعی طور پر غلطیاں بھی ہیں لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بھی ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے۔ لہذا ایک غلطی کو آپ سن کر، اور وہ بھی کوئی عوام کرے، اور اس کو آپ کہیں کہ پورے اہل سنت کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کم از کم علماء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے، دارالفتہ اہل سنت سے آپ پوچھ لیجئے، پہلے اس کی آپ عقیدہ تو پوچھ لیں، اس حوالے سے شرعی مسئلہ کیا ہے وہ پوچھ لیں آپ، پھر اس کے بعد آپ بات کیجئے۔ آپ کو کبھی بھی کوئی اہل علم جو اہل سنت کا کوئی عالم ہو، علم رکھنے والا ہو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی ہوگا، کبھی آپ کو یہ 2 غلطیاں کرتے ہوا وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایک یہ کہ وہ جا کے سجدہ کرے مدار کو، یا مدار کا طواف کرے، آپ کو کبھی بھی نظر نہیں۔ جو علماء سے مربوط عوام ہے، دینی شعور رکھنے والی ہے، وہ کبھی اس طرح کی سنگین غلطی نہیں کرتے۔ باقی جو بالکل جو حالا کا طبقہ ہے، جو علم دین سیکھتے بھی نہیں ہیں، اور دیکھا جائے تو کئی پشتوں سے نظر نہیں آتا کہ وہاں کوئی تعلیمی کا سلسلہ رہے، تو ان حضرات کا فعل
وہ اہل سنت کی طرف چسپاں نہیں ہو سکتا، ان کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ جو کچھ علم دین سیکھا، مولا کائنات مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔